جی انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 29 سے سورہ انفال کی جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری سیئات، تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا دل کو ٹھنڈا کر دینے والی یہ آیت ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ایک انسان اپنے اندر یہ موٹیویشن پیدا کر سکے، یہ اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرنے کی، یعنی خود تو نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگتے ہوئے گویا ایک ارادہ کر سکے اس چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، تقوی کے اعتبار سے یہاں پر بہت ہی بڑی بات ہے جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مال اور اولاد جو ہیں ان کی آزمائش سے انسان کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر جو تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ تقوی ہم جانتے ہیں عربی کے جو روٹ ورڈز ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تین یعنی جو حروف پر مشتمل ہے، واو قاف یا، ٹھیک ہے، اور تتقو یہ باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے بچنا، بچنا۔ تو ظاہر آدمی اسی چیز سے بچتا ہے جس سے وہ ڈرتا بھی ہو، یعنی کسی شے کا خوف ہوتا ہے پھر انسان اس سے بچ جاتا ہے، اس لیے بسا اوقات اس کا معنی جو ہے وہ پرہیزگاری، ڈرنا، یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے۔ دوسرا جو لفظ یہاں پر فرقان کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، فرقان کا جو ہے یعنی حق اور باطل کی پہچان، یہ ہے فرقان۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف دل میں ہو انسان کے، اور انسان اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، خواہ وہ لوگوں یا محفل میں ہو یا نہ ہو، تنہائی کی حالت میں ہو، گویا انسان کی 24/7 جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اس طرز عمل سے جو ہے وہ عبارت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس سے 4 نعمتیں تمہیں جو ہے وہ عطا ہوں، یعنی یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دل کو ٹھنڈا کر دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ظاہر اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیتا ہے تو ہر انسان، آج ہم ہر ایک خطا کا پتلا ہے اور ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے نیکی پر قائم رہنا خود ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور ان مشکلات میں آپ کو ایک امید کی وہ کرن حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لائے عمل دکھا دیں، ایک ہدایت کی وہ راہ دکھا دیں کہ جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے گویا آپ کے لیے وہ ایک، وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جو ٹارچ ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اس میں چل پڑیں، تو آپ کے لیے جو ہے وہ گویا آپ کے لیے وہ یعنی ان گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے جو آپ سے زندگی میں ہوئے ہو۔ یعنی بسا اوقات ایک انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت میں شیطان، وہ ابلیس، جو ظاہر ہے خود بھی اسی اپنے نام سے واضح ہے کہ وہ بالکل انتہائی مایوس ہے، تو جو خود ہی انتہائی مایوس ہے، وہ a man is known by the company he keeps کے تحت وہ جس کے ساتھ لگ جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اتنا خود مایوس ہوگا وہ دوسرے کو مایوس نہیں کرے گا؟ اسی اصول کے تحت وہ پھر جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مایوس کر چھوڑتا ہے۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جاتے ہیں، وہ خلاف تقوی چل رہا ہوتا ہے، تو اس قدر جتنا وہ تقوی سے دور چلتا چلا جاتا ہے، اتنی اس کے اندر مایوسی میں اضافہ شیطان ڈالتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ایک انسان اگر ہوش کے ناخن لے لے، جیسے اب یہ آیت پڑھیں، اور ایک انسان یہاں سے جو ہے وہ ایک اپنے اندر جو ہے وہ ایک تقوی کی روش کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن حاصل کرنے کی صورتحال پیدا ہو،
تو اب اس کی وہ کیوں ہو، اس کی وضاحت جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تقویٰ کی ضرورت کس لیے ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بہت بڑے فائدے جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، اور ظاہر ہے جب اللہ کی نافرمانی سے بچے گا ایک انسان، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان 4 نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز کریں گے، نوازیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو وہ نوازیں گے۔ اور وہ کیا ہیں 4 نعمتیں جن کا ذکر یہاں پر ہوا؟ اور یہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں، یعنی سورہ انفال سے جیسے جیسے ہم اب گزر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو نازل ہی آج کے حالات کے تحت ہم نے جیسے دیکھا، خود پاکستان میں بھی جیسے حالات بنے تھے اس کے اعتبار سے بھی، اور یہ آج ہی کے حالات کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یعنی اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور لگتا کیا ہے، مطلب یقیناً ہے قرآن جو ہے وہ کتاب زندہ ہے اس اعتبار سے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کو کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو نمبر 1، یجعل لکم فرقانا، تو وہ جو ہے وہ یعنی حق اور باطل کی تمیز جو ہے یہ تمہارے اندر پیدا کر دے گا، تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، حق اور باطل کی تمیز پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ قوت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دیکھیں اصل میں یہی تو مسئلہ ہے، شیطان کرتا کیا ہے، اور باطل ہم جیسے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ باطل میرا باطل نہیں ہوتا، یعنی بالکل چٹا جھوٹ ہے، تو چٹا جھوٹ تو ہر ایک کو نظر آ جائے گا، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ خرابی اس کی زیادہ کب ہوگی جبکہ وہ جھوٹ سچ مکس ہوا ہوگا۔ اب آپ اس کو علیحدہ کر سکیں کہ اس میں سچ کیا ہے اور اس میں جھوٹ کیا ہے، یہ ہے وہ فرقان جو اگر ایک انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو یہ بہت بڑی قوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان، یعنی تبھی تو ایک انسان جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہو سکے گا، حق کا ساتھ دے سکے گا، اور برائی سے جو ہے وہ باطل سے جو ہے وہ دور ہو سکے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے کسی بھی شبہ، شک یا تذبذب یا کنفیوژن یہ جتنی بھی ہے اس میں پڑے بغیر اس سے نکل کر گویا ہر کام کے درست یا نادرست ہونے کی پہچان اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور جب یہ ہو جائے گا، دل اللہ سے جڑ جائے گا تقویٰ کی بنیاد پہ، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے وہ توفیق اور عمل کرنے کی قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات، یعنی اس کے ذریعے سے پھر ایک انسان جو ہے وہ حق کا فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے لائے عمل طے کر سکتا ہے اور چل سکتا ہے اس پر۔ تو یہ وہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ایسے انسان کو عطا کرتے۔ ظاہر ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ فتنہ دجال کا دور ہے، فتنہ دجال کا دور۔ یہ وہ دور ہے کہ جس سے تمام انبیاء اور رسول نے اپنے اپنے وقتوں کے اندر جو ہے وہ پناہ مانگی۔ اتنی سخت آزمائش ہے، اتنی سخت آزمائش، دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ صلاحیت اگر ایک انسان کو مل جائے، یعنی دجل کو پہچان سکے ایک انسان اور حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات، یہ ہے وہ قوت جو کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، عطا کرتا ہے اگر وہ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، دوسری بہت بڑی بات، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک انسان برائیوں کے اندر لگا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ برائی کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی برائی ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہوتی، تو اس سے بھی بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تقویٰ کی روش اختیار کرنا شروع کرے، برائیوں کو، یعنی اس کی، یہ قرآن نے گویا اس جڑ کو کاٹا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی پہچان ایک انسان کے اندر ہو، اور پھر اس کے تحت ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو ٹوٹنے سے جو ہے وہ گویا جو ہے وہ ظاہر میں اور باطن میں اور کھلے میں اور چھپے میں جو ہے وہ اس سے دور رہنے کی، یعنی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی اس سے دور کر دے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب جب برائیاں دور ہو گئیں اور وہ جو ہے وہ حق اور باطل کی پہچان کرتے ہوئے صحیح عمل کی طرف آ گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اس پر یہ ہے۔ تیسری بات، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے جو ہے وہ اور تمہیں بخش دے گا۔ اس سے عظیم بات کیا ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے متعلق یہ فیصلہ ہو جائے کہ اللہ اس کو بخش دے. تو بخشش کا بھی اگر کوئی سبب وہی ہے کہ وہ جو گناہ ہیں ان کو بالکل رائٹ آف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں نا، اس کے لیے وہ ذہن میں رکھے نا، وہ شخص جس نے جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا 100 قتل کر دیے تھے، تو پھر 100 قتل کے بعد جب اس نے تقویٰ کی روش کو صحیح اختیار کر لیا تھا، تو ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دے کر گویا اس کے لیے فیصلہ مرتب کر دیا تھا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ابھی میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اتنی بڑے یعنی وہ حدیث ہمیں سمجھاتی کیا ہے؟ وہ سمجھاتی ہے کہ اگر اتنے بھی گناہ ہو جائیں تب بھی ایک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ رستہ ہے جو کہ ایک انسان کے لیے کھلا ہے، اور اگر اس رستے کی طرف وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے، بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. چوتھی بہت بڑی نعمت جو ایک انسان کو جو ہے وہ یعنی یغفر لکم کے بعد فرمایا یعنی یہ 4 باتیں کر دی نا، 4 ہو گئی. پہلی ہے فرقان کا عطا ہونا، دوسرا ہے اس کی برائیاں جو ہے اس سے دور کر دینا، تیسرا ہے یغفر لکم، اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن گویا بخش دیے جانا. ٹھیک ہے. اور چوتھی نعمت ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. فضل کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ فضل کا معنی زائد کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کہ فضل والا ہے، گویا تمہیں اس آخرت میں صرف اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل لے کر آئے ہو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے گا. ٹھیک ہے. یعنی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرے گا. تو یہ ہے وہ کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک انسان سے وعدہ کر رکھا ہے جو کہ اس رستے کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے کیسے جو ہے وہ معاملات فرماتا ہے. کلیئر ہے جی؟ جی سر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے کہ جب کفار آپ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، یہ کہ وہ جو ہے وہ آپ کو قید کر لیں، آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو، یا یہ کہ آپ کا اخراج کر دیں، یعنی آپ کو جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ بہترین ہے. بہترین پلانر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک ہے کہ جو انسان پلاننگ کرتا ہے، انسان کی پلاننگ تو وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ایک ہے اللہ کی پلاننگ، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے. آج پوری دنیا میں یعنی طاقتیں ایک طرف لگ کر جیسے انہوں نے چاہا تھا کہ پاکستان کو کھا جائیں، لیکن اللہ کی تدبیر یہ نہیں تھی اس وقت کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا. تو دنیا ششدر ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور کل میں کسی سے سنا کہ دیکھیں نا، مطلب جو دفاعی بجٹ ہے وہ 8 بلین ہے ڈالر، 8 بلین ڈالرز ہے انڈیا کا، پاکستان کا غالباً ایک ہے 1 بلین. 8 گنا بڑی طاقت سے لڑنا، اور آپ سمجھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کا بالکل گھٹنوں پر آ جانا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ آگے کیا ہو وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ابھی جو ہے وہ اس میں دیکھیں اللہ کی منصوبہ سازی کے تحت آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے. اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی کیا. اب یہ جو خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی جو سازشیں کرنے ہیں اس میں سازشوں میں یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی چاہتے ہی ہیں کہ قید کرنے، قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم نے سیرت میں بھی مطالعہ کیا تھا، پڑھا تھا کہ یہ وہ دار الندوہ کے اندر جو ہے وہ جو آخری گفتگو جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے ہو رہی ہے، کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اجازت ہوئی ہے، کیونکہ رسول کو اجازت چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے لیے. تو اس سے قبل دار الندوہ جس کے اندر جو ہے وہ شیطان لعین ابلیس خود جو ہے وہ ایک بزرگ سفید بارش یعنی آپ کہیں شخصیت کے طور پر بھی موجود نظر آتا ہے کہ جو ادھر ان کو مشورے دے رہا ہے، اور وہاں بیٹھ کر پلاننگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، چالیں وہ یہی چل رہے تھے.
اور ان کے مشوروں میں یہی باتیں آ رہی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کر دیا ہے، یعنی وہاں پر یہی کیا جا رہا تھا، پہلی بات ہی یہی آئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ قید کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو قید کی کرنے میں وہ پھر جو ہے وہ شیطان لعین سے کی جو تدبیر تھی، اس نے کیا کہا، شیطان لعین نے کیا کہا، یعنی اب پلاننگ دیکھیں نا، وہ بھی تو پلاننگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم قید کرو گے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کتنے جو ہے وہ جان نثار قسم کے ساتھی ہیں محمد کے، کہ ادھر تم نے قید کیا نہیں تو وہ تو اگلے ہی لمحے جو ہے وہ چھڑا کر لے جائیں گے، تمہاری ساری طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ وہ تو جان دینے پر تلے ہوئے ہوں گے اس صورت میں، لہذا یہ وہ درست عمل نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے اور مشورہ کیا، تو یعنی اس مشورے میں جو ہے وہ پھر اب یہ بات آئی کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن میں بھی جو ہے وہ بات یہ تھی کہ بھئی آپ نے نکال دیا تو یہاں سے نکل کر کچھ اور کر لیں گے، وہ کوئی اور صورتحال ہو جائے گی۔ پھر بالآخر شیطان اور ان کے درمیان جو کمبائنڈ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسی پر ہوا تھا، اور یہ رائے شیطان ہی نے دی تھی قتل کی جانے کی، قتل ہی کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ معاملہ یہیں پر چکتا ہو جائے، ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو خود خفیہ تدابیر کر رہے تھے، یہ پلاننگز کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بہترین پلانر ہے اللہ تعالیٰ، واللہ خیر الماکرین، اس کی پلاننگ کتنی زبردست ہے، یعنی وہ اتنی زبردست پلاننگ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے نکلوایا، اور خود رسول اللہ ہی صرف نہیں بلکہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا، باہر جو ہے وہ پورا ناکا لگا کر بیٹھے ہوئے کہ آپ نکلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ گویا وہاں پر بھی ہمیں وہ پتہ ہے، رسول نے بٹی پھینکی تھی اور کہا تھا شاہد الوجوہ، کہ ان کے جو ہے وہ چہرے جو ہے وہ برباد ہو جائیں، اور اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر ایک شخص نے بعد میں یعنی کافی دیر بعد ان کو آگاہ کیا کہ تم، یعنی وہ گزرا یا کیا تھا، اس نے جو ہے وہ پوچھا کیا کر رہے ہو یہاں پہ، اور انہوں نے کہا وہ تو محمد کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ تو جا چکے، وہ تو ہے ہی نہیں ادھر۔ پھر جا کر جب انہوں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رسول کے جو ہے وہ بستر پر موجود ہیں، وہ تو تھے ہی نہیں اللہ کے رسول وہاں پر۔ یعنی کافر جو ساری رات اس انتظار میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو جو ہے وہ نہ صرف ناکام کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وہ آپ کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد آپ نے دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں ہجرت فرمائی، یہاں تک کہ یہ بھی ہوا، کیا آپ دیکھیں یہ تدبیر کتنی زبردست ہے، یہ کس نے سجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غار ثور میں جا کر پناہ لیں، اس یعنی صحیح رستے کی طرف، صحیح سے میری مراد ہے کہ جو مکہ کا ایک نارمل رستہ ہے اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے کی تدبیر یہ کس نے سجھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ارے یہ اللہ ہی تھا کہ جس نے جو ہے اس تدبیر کو رسول کے ذریعے سے ایگزیکیوٹ کروایا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تک پہنچ بھی گئے تھے کفار، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار ثور کی اس حالت کو کس نے یوں بدلا کہ جس میں جو ہے وہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، یا ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص جھکنے کو تیار نہیں ہے، کہ جھک کر اگر نگاہی ڈالے تو وہ تو سامنے نظر آ جائیں گے۔ یہی بات کی تھی حضرت ابوبکر نے کہ یہ تو ذرا جھکے تو ہم تو نظر آ جائیں گے، جس پر جو ہے وہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل پریشان نہ ہوئیے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ تو یہ تدبیر کس کی تھی؟ یہ اللہ کی تدبیر تھی، جس نے جو ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے لیے، یہ تقوی کا حاصل ہوتا ہے اصل میں، آپ یہ دیکھیں، یعنی پیچھے جو بات اصل میں ہوئی ہے، جڑی ہے، وہ اس بات سے جڑی ہے کہ ایک انسان جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ جی سر۔ جی، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہماری آیات یا ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں قد سمعنا، کہ ہم نے بہت سن لیا، گویا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سن لیا یہ کلام، لو نشاء لقلنا مثل هذا،
اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یعنی اب یہ کفار کی بات ہے کہ جو یہاں پر نقل ہو رہی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اساطیر اولین یعنی پچھلے لوگوں کی گویا کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قول جو سیرت کی کتابوں میں تاریخ میں جو سامنے آتا ہے ہمارے، یہ قول نضر بن حارث سے منسوب ہے۔ نضر بن حارث تھا کہ جس نے جو ہے یہ بات کہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ باتیں صرف کہنے ہی کی حد تک تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کی۔ جی جی کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ ساری بات نظر بن حارث نے کہی تھی یا صرف ہذا الا اساطیر الاولین صرف یہ کہی تھی؟ پوری یہ بات پوری آیت اس سے منسوب ہے؟ دیکھیں ایک عام طور پر بات ہوتی ہے، وہ اس کو اس طرح تو نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ یعنی یہ جو کہا نا کہ ہم نے یہ بہت کچھ سن لیا، یعنی اب یہ تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، بات تو پوری یہ ہے، ٹھیک۔ یعنی ان کی جانب سے جو بات آ رہی ہے، جو بھی کوئی ہوگا، جیسے کہ یہاں پر نظر بن حارث کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو یہ تو کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا کہ بھائی بہت آپ سے سن لیا، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو نظر بن حارث سے جو ہے وہ منسوب نظر آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج تو کئی دفعہ لوگوں کو دیا جا چکا کہ اگر تم جو ہے اس قرآن کو اللہ کا نازل شدہ نہیں سمجھتے تو اس کی طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، کوئی لوگوں کو ملا لو، جنوں کو ملا لو، کوئی اپنی مدد پکڑ لو اللہ کے سوا، جس کو بھی پکڑنا ہے پکڑ لو۔ لیکن یہ کہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اس کا یعنی یہ جو پہلا یعنی دو حصے ہیں نا اس کے، ایک حصہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ دیں، مثل ھذا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم یہ چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل لا سکتے ہیں۔ تو وہ تو قرآن نے کئی دفعہ چیلنج دیا، لے آؤ بھائی اگر ایسا ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ آج بھی بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، وہ اویس ہے، یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اویس اقبال ملحد ہے، وہ خبیث آج بھی جو ہے وہ اس بات کو یعنی ظاہر ہے مسلمان اسلام چھوڑ چکا ہے تو اس کی بھی خبیث کی باتیں یہی ہیں۔ تو یہ کیا کلام ہے، اس طرح کا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہو نا بھائی، قرآن تو چیلنج کرتا ہے، کہو۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اہل زبان سے لے کر آج تک کسی نے اس چیز کا دعویٰ نہیں، یعنی دعوے کیے چلیں لوگوں نے، لیکن ان دعووں کو کبھی کوئی اپریسیشن نہیں مل سکی، کبھی کوئی اپریسیشن نہیں مل سکی، جو اس بات کی یعنی دلیل ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ ہم پڑھ کر آئے تھے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، ٹھیک ہے۔ وہ شروع میں ہم نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے ہیں۔ اچھا یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ آج آپ کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا اے آئی کے ذریعے سے بھی، لیکن اے آئی بھی ناکام ہے۔ ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے بھی لوگوں نے کوشش کی، وہ بھی ناکام ہے اس بات کو جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے چیلنج کے آگے کوئی نہیں آ کر کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ کفار کا خیر یہ مجموعی عقیدہ بھی تھا، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو کہ نظر بن حارث والی بات ہے، لیکن یہ اساطیر الاولین والی جو خاص طور پر بات ہے نا، یہ ایک عام طور یعنی لوگوں میں یعنی یہ ویسے بھی کفار کے اندر یہ جو ہے وہ پائی جاتی تھی چیز، یہ فرضی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سر ہر نبی کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا اور یہ ہر نبی کو یہ جواب دیا گیا؟ جی جی اس سے ملتے جلتے یہ اسی طرح کے یا ایسی باتیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح کا چیلنج صرف قرآن ہی کے لیے ہوا اور تو کسی چیز کے لیے نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے یہ تورات کے لیے بھی سنا ہے یا انجیل کے لیے بھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، ادھر تو اللہ نے چیلنج کیا بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح صحیح سر، واقعی
کیونکہ وہاں تو وہ چیزیں جو ہے نا اللہ نے اس کی تدبیر میں رکھی، کیونکہ بدلی ہیں تو بدل بھی لی لوگوں نے نا، وہ تو اپنی حالتوں میں اصل میں موجود بھی نہیں ہے نا، لیکن قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کی دلیل ہے، اور اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا وہ بالکل واضح نظر آتی ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ قرآن پاک کی جو ہے ہسٹری پہ ان کو تھا، یا پھر ان کے احکامات پہ تھا، یا پھر یہ کہ مطلب ان کا سب سے بڑا اختلاف تو یہی تھا نا، توحید پہ تھا، یہ ساری چیزوں پہ کرتے تھے۔ سمجھا نہیں میں کیا آپ کا سوال نہیں میں سمجھا۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں سب سے زیادہ تو جو ہے وہ توحید پہ زور دیا گیا نا، نمبر 2 کہ پرانی جو اقوام جو نبی تھے ان کی جو امتیں تھیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کا کس طرح عذاب آیا، قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے مطلب جتنا ہم لوگوں نے پڑھا یا تھوڑا میرا جو نالج ہے کہ میں نے سیکھا کرتے ہوئے، تو ان کا زیادہ تر جو اختلاف تھا اس کو انکار کرنے پہ وہ کس بات پہ تھا؟ توحید پہ تھا نا۔ جی جی، اصل میں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے نا، توحید پر اس طرح سے تھا کہ اللہ کو یکتا نہیں مانتے تھے، اور چیزیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی ساتھ۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے ایک اللہ کا یعنی اللہ کو مانتے ہوئے اس قسم کی حرکت کی تو پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ مسئلہ اب کھڑا ہو گیا نا۔ اب توحید کی تو آپ بات کر رہی ہیں لیکن رسالت کا انکار تو کیا نا انہوں نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ اللہ کا رسول مانتے تو یہ والی خرابی پیدا ہو سکتی۔ جی جی ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آخرت کے تصورات ان کے جو تھے کیا تھے، بلکہ مطلب یہ ساری چیزیں اصل میں دیکھیں قرآن جو نازل ہوا ہے نا اس کو ذہن میں رکھیے، اصل بات ٹھیک ہے قرآن توحید کی ایک عمومی طور پر بات کرتا ہے لیکن اس پہ پرابلمز اس کے ساتھ پھر بہت سارے ریز ہو جاتے ہیں، لہٰذا قرآن جو ابتداءً نازل ہوا ہے مکہ میں جو نازل ہوا سارا کا سارا تقریباً ایمانیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، یہ ساری چیزیں تو سبھی میں مسئلہ تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے، من عندک یعنی تیری طرف سے، اگر یہ الحق ہے تیری طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً تو برسا دے ہم پر پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ جو سرداران قریش تھے نا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ مکہ کے عام لوگوں کو محمد رسول اللہ کی دعوت کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ دیکھیں ان کی سردار ہے تو سرداری کیسے برقرار رہے گی؟ ظاہر ہے وہ تو لوگوں کے اوپر سردار ہے نا، سردار اکیلا تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو اب اس کے لیے وہ مختلف تدبیریں کرتے رہتے تھے جس کا جو ہے قرآن کے اندر جا بجا ذکر بھی ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی تدبیر کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر بھی، یعنی بڑے بڑے سردار جو تھے وہ عوام کے اجتماعات میں علل گویا اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اگر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر لاجیکلی ہم پر عذاب آنا چاہیے، کیوں نہیں آ جاتا؟ بلکہ وہ اللہ کو مخاطب کر کے گویا دعائیہ انداز میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن تیرا ہی کلام ہے تو پھر اس کا انکار کرنے کے سبب ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا کسی بھی شکل میں ہم پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ یعنی اس قدر جری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس تدبیر کی خوب وہ تشہیر بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی اب ظاہر ہے لوگوں کو جب انہوں نے جو ہے وہ لوگ عام طور پر جو ہے وہ اتنی سمجھ تو نہیں رکھتے، اس اعتبار سے وہ جب دیکھتے تھے کہ خارج میں واقعی ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو گویا کنفیوز تو ہوتے تھے نا۔ گویا ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر یہ اللہ کا واقعی کلام ہوتا تو ہم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو چکا ہوتا اللہ کا۔ تو اس طرح سے وہ اپنے عوام کو گویا جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھے کہ انسان جو ہے وہ جب مخالفت اور شدید دشمنی پر جو ہے وہ کسی سے اتر آتا ہے نا
تو پھر اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور یہ کرنے میں میرا کتنا نقصان ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کو یہ سمجھ سے یعنی وہ دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے. اب یہ مکہ کے جاہل کافر ہیں کہ جن کو دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی بجائے کہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے، یعنی دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. چلے اگر ایک انسان کو نہیں لگ رہا کہ یہ حق ہے، دعا تو یہ نہ ہونا بھائی، دعا تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا، پازیٹو دعا تو پازیٹو ہونی. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو دعا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ تھوڑی ہو سکتی ہے کہ ہم پر جو ہے پتھر برسائے یا عذاب علیم نازل فرما. وہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن یہ کہ وہ پھر رسول اللہ کی دشمنی میں جو ہے وہ ایسے ملوث ہوئے کہ یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ اللہ اگر یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے جو ہے وہ گویا پتھر برسا یا ہم پر عذاب علیم لیا. اچھا وہ پیچھے ایک جو سوال یا بات ہوئی تھی نا یعنی جس میں ایک توحید کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اب ایک چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں، وہ پھر مجھے وہ ایک طرف ابھی میری اور بھی توجہ چلی گئی ہے. یہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ ہے اس میں سب لوگوں کو وہ یہی ہے نا کہ یہ رام کہہ لو یا بھگوان کہہ لو یا اللہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں جو چیز ڈیفرینشیٹ کرتی ہے نا وہ ہے اصل میں رسالت. اصل میں یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے جب آپ رسول کی دشمنی میں آ جاتے ہیں نا، رسول کا انکار کرتے ہیں. لہذا کلمہ صرف یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے کلمہ. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ کافر ہی رہتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. یہ کہنے سے ایک انسان مسلمان نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص صرف اتنا کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتا واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں. گویا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بالکل پکی ہیں. ٹھیک ہے سر، اس میں آپ نے بتایا تھا نا پہلے جب ہم جو تفسیر کرتے رہے ہیں کہ جس طرح کرسچنز کو دیکھ لیں یا یہودیوں کو دیکھ لیں یا ایون سکھ جو ہیں، جی جی مطلب اللہ کے واحد ہونے یا ایک اینٹی اللہ کا ایک اینٹی ہونے پہ، یعنی کرسچنز کو تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی مطلب ایک اللہ کے ہونے پہ تو یقین یہ بھی لوگ رکھتے ہیں. جی جی لیکن فرق یہاں پہ آ جاتا ہے جب وہ رسول کی بات آتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. تو یہ چیز اپنی جگہ پر ذہن میں رکھیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح انسان کی مت ماری جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ پکار لگانا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ کیا دعا ہونی چاہیے. بیکلی اور جہالت میں کس قسم کا جو ہے معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے جب وہ اس قدر کسی سے جو ہے وہ بغض اور دشمنی کے اندر جو ہے وہ نکل جائے. قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ بار بار عذاب آنے کے مطالبے کا بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے کئی جگہ پر ذکر بھی آیا نا. اور یہ مطالبہ جو ہے وہ ابو جہل نے بھی جو ہے وہ یعنی اس کے یہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ابو جہل کا گویا یہ مطالبہ تھا کہ ہم سے آسمان سے پتھر برسا پر کوئی دردناک عذاب لیا. اور چونکہ باقی سب نے اسے پسند کیا اس لیے سب کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو یہاں پر جمع کے سیغے میں بات ہو رہی ہے نا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہاں وَإِذْ قَالُوا یہ جمع کا سیغہ ہے نا. ابو جہل کی بات کو چونکہ اوروں نے بھی پسند کر لیا لہٰذا یہاں جمع کے سیغے کے اندر بات ہو رہی. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ یہ کہ آپ ان میں موجود تھے. یعنی اب ان پر عذاب نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود. آپ یہ دیکھیے نا یہ عذاب کی تاریخ بھی ایسی رہی، یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوموں پر عذاب کا فیصلہ کیا تو وہ جو کہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلیس کیا، وہاں سے ہجرت کروائی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، جیسے کہ تمام ان قوموں کے جو ہے وہ رسولوں نے کی کہ جب ان پر اللہ کی ان کی قوم پر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا تو پھر اس جگہ سے نکالا ہے ان لوگ، اور یہاں تک نکالا ہے کہ کہا ہے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے،
یعنی پیچھے نہیں دیکھنا، اب بس نکلیں یہاں سے، یہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوا چاہتا ہے. تو اب یہ اللہ کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ آپ سے ان کے درمیان موجود تھے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب کہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. تو پہلا حصہ تو یہی ہے، یعنی وہ عذاب کے مستحق تو پوری طرح ہو چکے تھے. یعنی ایک وقت میں آپ دیکھیں اتمام حجت مکہ کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے مکی دور کے، اور جب کہ یہ اس قدر جری ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں کہ جو عذاب الہی طلب کر رہے ہیں. تو بتایا یہ کہ اس وقت تک یہ عذاب نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول مکہ میں ان کے درمیان موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور وہی بات جو کہ یعنی ابھی رسول اللہ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا، اور اجتماعی طور پر وہ عذاب ایسے آتا نہیں، اللہ کی سنت ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال دیا کرتا ہے پہلے. تو یہ ہے وہ جس کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں. تمام یعنی یہ پچھلی یعنی قوموں کو اٹھا کر دیکھیں نا، یہ اسی طرح ہوتا رہا. اور اس کے بعد فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے. یعنی جب کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے تو اللہ ان کو اس طرح ہلاک نہیں کرتا. اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف توجیحات ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی کچھ مسلمان ظاہر ہے مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے. ظاہر ہے کہ کسی نے مبعوث کیا ہوا ہے. وہی جو میں نے کہا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں یا باقیوں کے کیس میں تو نکل گئے نا سارے، ہوتے بھی کم ہی تھے، تھوڑے سے تھے، کشتی کے اندر جتنے سوار ہوئے نکل گئے. یا یہ کہ حضرت لوط کے ساتھ بھی ایسے ہی نظر آئے گا، اور حضرت صالح کے ساتھ بھی، حضرت شعیب کے ساتھ بھی. لیکن اب مسئلہ یہاں تو فرق ہوا نا، یہاں پر اگر مکہ کے اندر جو ہے وہ عذاب علیم، عذاب استیصال اس طرح کا آنا ہو جیسے پچھلی قوموں پر آنا ہو، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہ بچے اس طرح سے. حقیقت تو اس کی یہ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ظاہر غلام بھی تھے، ایسی صورتحال تھی، تو مجبوراً بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گویا کسی نے قید کر لیا، ابو جہل نے قید کر لیا، اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کی برکت سے اہل مکہ پر بھی جو ہے گویا وہ عذاب جو ہے وہ نہیں آ رہا. ایک دوسری جگہ سورہ فتح ہم جب پڑھ چکے ہیں تو اس کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر جو ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس. تو ہم آیت نمبر 33 دیکھ رہے تھے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تو اس کا دوسرا حصہ ہم دیکھ رہے تھے. تو ظاہر ایک توجیہ تو یہ ہے کہ مسلمان خود وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے. اب اس صورت میں ظاہر ہے ان پر جو وہ عذاب تھا وہ آنا اللہ کی اس سنت کے تحت ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، جس کا ذکر ابھی آپ کر چکے ہیں. اور اس کی دوسری ایک توجیہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے علم میں ایسے موجود لوگ بھی تھے جو آئندہ چل کر جو ہے مسلمان جو ہے وہ جنہوں نے ہونا ہے، اور جو کہ اللہ سے استغفار کریں گے. ٹھیک ہے، لہذا اس صورت میں بھی اللہ کا عذاب جو ہے ان پر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کو سرے ہی سے فنا جو وہ کر ڈالے. اور اس کی بھی دلیل جو ہے وہ سورہ فتح ہی کی آیت نمبر 25 میں موجود ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ جس کے اعتبار سے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کلیئر ہو گئی جی بات؟ جی سر. جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور کیا رکاوٹ ہے، کیا شے ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی ان کے عذاب نہ آنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس حال میں کہ وہ خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. صدّ یصدو یہ فعل لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، خود بھی وہ رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں مسجد حرام سے.
گویا اس شے نے بھی ثابت کر دی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا چاہیے. وما كانوا اولیاء، اور وما كانوا اولیاء، اور نہیں وہ ہیں اس کے متولی. ٹھیک ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ روک بھی نہیں مسجد حرام سے، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا حق نہیں رکھتے کہ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے. تو اب کون ہے اصل میں جو کہ اس کے آپ کہہ لیں متولی ہونے چاہیے؟ تو وہ کہا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اصل متولی تو صرف وہی ہیں جو کہ متقی لوگ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت ان کی یہ علم نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکاوٹ نہیں ہے کوئی بھی، وہ پہنچ چکے. لیکن وہ پچھلی آیت میں پھر بیان ہو چکا کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ وہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک وقت میں مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی، پھر یہ کہ زبردستی مسجد حرام کے مالک اور متولی بنے بیٹھے تھے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے اصل میں صرف وہی لوگ اس کے حقدار تھے جو کہ اصل میں اللہ کی اس وحدانیت پر اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کرنے والے تھے. مشرکین کا یہ حق نہیں تھا کہ اس پر جو ہے وہ ایسے ہوتا. ٹھیک ہے، اور پھر عجیب و غریب حرکتیں بھی ظاہر آپ کو پتا وہ سارا کچھ کرتے تھے، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر ہو رہی تھی. تو عذاب اللہ کا کیوں نہ آئے ان پر؟ لیکن پچھلی آیت میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ کیوں نہیں آ رہا، وہ بات فرق ہے. باقی یہ کہ پھر یہ بعد میں عذاب جیسے کہ بتایا گیا نا کہ قسطوں کے اندر یہ نازل ہوتا رہا، یعنی اس کی ایک جو عذاب کا پہلا جو کوڑا پڑا ان پر آ کر وہ جنگ بدر کی صورت میں ہوا، پھر قحط، بھوک، خوف، یہ ساری چیزیں جو چلتی رہی ہیں. مدینہ جب مسلمان چلے گئے ہیں تو یہ پیچھے یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، اور آخر میں جو فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ جس میں جو اہل مکہ پر گویا مسلمان مسلط ہوئے ہیں جا کر، اور اس سے قبل جو ہے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے، قید ہوئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایسے بھی ہوئے جو مرنے سے بچ گئے تو ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے. تو یہ وہ ساری صورتحال. فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا بکاء، مگر یہ کہ سیٹیاں، وتصدیۃ، اور تالیاں، یعنی یہ وہ خرافات تھی جو وہاں پر جو ہے وہ عبادت کے نام پر جو ہے وہ یعنی اس کا حلیہ بگاڑ کر یہ وہ کام کر رہے ہیں، نمازوں میں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو کہا کہ اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں، یعنی کفر تم کر رہے ہو تو اس کے سبب سے اب جو ہے وہ اس عذاب کا جو ہے گویا مزہ چلے. یعنی اس وقت تو بیت اللہ میں اور بھی کام ہو رہے تھے، مطلب مثال کے طور پر وہ طواف بھی جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو کر کیا جا رہا ہے. یہ وہ ساری صورتیں تھیں کہ جو ان کو خود حقدار ٹھہراتی تھی کہ ان پر اللہ کا عذاب آتا. تو کہا جا رہا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو گویا یہاں پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ جیسے پہلے وضاحت ہوتی رہی کہ پتھروں کی صورت میں اور صورتوں میں نہیں آیا، بلکہ غزوہ بدر ہے کہ جس کی صورت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کن جو ہے وہ ابتداءً جو شکست دی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ عذاب ان پر نازل ہوتا ہے. آج بھی اللہ معاف کرے، یہ ساری چیزیں آپ کو درباروں میں ایسی جگہوں پر نظر آتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے لوگ قبر پرستی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ. اور وہاں پر بھی اس سے مختلف باتیں، یہ سیٹیاں، تالیاں، ظاہر ہے یہی ہے جو قوالیوں کی شکل جو ہے اختیار کر گئی ہے. ٹھیک ہے، گانوں باجوں کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ جو ہے وہ یعنی موسیقی، رقص، یہ ساری چیزیں ادھر جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اور بے شک یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو،
लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि खुद भी रुकें और लोगों को भी रोकें, किससे? अल्लाह की राह से। फसयुनफिकूनहा, पस अन करीब वो खर्च करेंगे, सुम्मा तकून अलैहिम हसरा, और फिर वो उनके लिए हसरत बन जाएगा, सुम्मा युगलबून, और फिर वो जो है मगलूब होकर रहेंगे, वल्लदीन कफरू इला जहन्नम युहशरून, और वो लोग के जो कुफ्र पर रहेंगे वो जहन्नम की तरफ घेर कर लाए जाएंगे। यानी कुरैश की तरफ से जो लश्कर की तैयारी, साजो सामान की फरामी, असले की खरीदारी, ऊंट घोड़े, ये वो राशन का बंदोबस्त, यानी वो इन्फाक तो वो भी कर रहे थे फी सबील शैतान, फी सबील शिर्क, लेकिन कैसे वो सारा का सारा धरे का धरा रह गया। आज आप कह लीजिए कि जदीद उसमें अगर हम समझें तो राफेल तैयारों के ऊपर कितना खर्चा किया इंडिया ने, और मूजब हसरत ही बन गया उसके लिए। यानी शशदर ही रह गए कि जिस तरह से वो गिरे, तो आज तक उनको समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या। S-400 हो, वो हो, ड्रोन्स हो, इनके इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, यानी आप अंदाजा कीजिए, और उसके बाद जो है वो मूजब हसरत बन जाती हैं ये चीजें। तो समझाने के लिए बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो वहां तो बिलफिल, यानी वो तो कंफर्म, वहां तो ऐसा हुआ, यानी वहां पे भी हुआ, आज भी अगर हम ईमान के लेवल पर इसको देखें तो इस बात को इस तरह से देखा जा सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खर्च करना उनके लिए मूजिब हसरत होगा, यानी माल भी लगाया, जाने भी लगाया, सब कुछ जाया, और ये कि इसके बावजूद जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी बीका नहीं कर सके। सर एक ये बात हो सकती है ना, देखें मतलब इस जंग के बारे में जो अभी रिसेंट हुई है इंडिया पाकिस्तान, जी जी तो इसमें जो हिस्सा लेने वाले, लड़ने वाले जो खड़े थे सरहदों पे, जो जहाज उड़ा रहे थे, जी जी तो एक हमें हुस्ने जन रखना चाहिए। हुस्ने जन हमें इस तरह रखना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि जहाज उड़ाने वाला वाकई ईमान के बहुत बड़े लेवल पे था, बहुत हाई लेवल होगा उस, और जो जिसने तोप चलाई, जिसने गोली चलाई, वो भी ईमान के किसी दर्जे पे था, तो उसने ये कुफर के खिलाफ उसने इस जंग में हिस्सा लिया। मतलब बहुत शक में नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं ये हमारी जंग ऐसी भी थी या वैसी भी थी या कुछ भी, यानी कि अ, जैसे आप मिसाल भी देते हैं ना, जब जंगे बदर के साथ हम मुआवजा करते हैं, तो मतलब चले 100% तो उसको हम नहीं उस पे उसका लागू कर सकते बदर के सारे अपनी इस जो रिसेंट है, लेकिन फिर भी हुस्ने जन रखना तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छी बात है। नहीं नहीं, उसकी तो मैं नफी नहीं कर रहा। देखिए, एक बात है कि जो जहां अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, नहीं सर, आपकी मैं बात नहीं करी, मैं एक जनरल पब्लिक ना ओपिनियन ये बन गया हुआ है ना, काफी लोगों को समझाना पड़ता है, मतलब बहुत नजदीकी लोग भी हैं ऐसे कि जो अभी भी ना ऐसी बातें करते हैं कि उन पे ना मतलब अपने घर के बात, जैसे अगर मैं करूं अपनी फैमिली की, तो उनको समझाते हुए काफी दिमाग खपाना असल पड़ता है, लेकिन अस, वो असल में बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्टर है ना। यानी अब आप देखें ना कि इस केस में भी हम अपनी सियासी लड़ाइयों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। मतलब मैं हैरान ही होता हूँ बसा औकात कि सिर्फ एक अपनी सियासी जमात के तहत आपने एक ऐसा नजरिया कायम कर लिया कि आपको कोई भी चीज नजर आए तो आपने उस पर मतलब उसको समझ। यानी आज हमारे यहाँ ना मसला है, पता है क्या है? मसला ये है कि हमारी जिसके साथ हिमायत हो जाती है ना, तो हम दूसरे को गलत साबित करने पर तुल बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही बात है उसको मानना चाहिए, जो सही बात नहीं है उसको रद्द करना चाहिए। हकीकत तो यही होती है। तो ये जो बात है यहाँ पर, जाहिर है मैं भी जब ये बात रख रहा हूँ तो रिजेम्बलेंसेज हैं, मैं उसको इकरार करता हूँ, और आमतौर पर हमें लोगों को ये बता, और इस वक्त तो बहसीत कौम हमें बड़ा मुज्तमी होने की जरूरत है। ठीक है? यानी अभी कोई एक अपने कोई भी इख्तलाफात है ना, उसको अभी हमें थोड़ा सा साइड पे रखने की जरूरत है। इस वक्त तो दुश्मन और चाहता सर ही ये है। जी हाँ जी, ये देखें, ये आगाज हो सकता है एक बड़ी लंबी और शायद ज्यादा बड़ी जंग का, तो जी ये जी, ऐसे है। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप इतने बिखरे हुए हैं कि आप मानने को एक दूसरे को तैयार नहीं है, तो क्या बनेगा। जी जी, हमें बहरहाल जो है वो इन चीज़ों को इस तरह से समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे कि हमने शुरू में भी जब ये सूरह अनफाल आगाज किया था तो हमने बात की थी कि जहाँ ये, हम इसको एक और तरीके से तो जरूर देखें कि जहाँ ये बहुत अल्लाह की तरफ से एक मदद नजर आती है, वहाँ ये बहुत बड़ी एक आजमाइश और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन ये कि अब आप जो है वो बिल्कुल जो है वो हर चीज को ही काला करके दिखाना शुरू कर दें, ठीक नहीं है ये। और बहरहाल इस वक्त मुसलमानों के यानी आप कह लीजिए कि काफी, यानी मुद्दतों के बाद मुसलमानों के दिल ठंडे हुए हैं।
تو اس ٹھنڈ کو اگر ایک مسلمان اپنے دلوں میں محسوس کرنے کی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے دلوں کو ٹھنڈا رہنے دیجئے نا. اچھا اس کی بھی ریزمبلنس ہے نا، مطلب بدر میں ٹھیک ہے وہ ایک ابتدائی بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھی، مسلمانوں کے علم میں بھی تھی، ابھی فتح مکہ تو نہیں ہوا تھا نا، ابھی تو ایک لمبا سفر چاہیے تھا کہ اس فتح مکہ تک پہنچا جاتا. بدر تو اس کی بالکل ابتدا تھی. تو بین ہی یہ معاملہ آج بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آج ایک کام کی ابتدا ہو گئی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا ابھی تو سفر بہت باقی ہے، اور ظاہر ہے یہ سفر باقی ہے. جیسے بدر نے عرب کے اندر وہ تمہید قائم کر دی تھی کہ اس سفر کے اختتام پر اللہ کا دین عرب میں غالب آ گیا تھا، تو ہم اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں نا کہ یہ آج کے دور میں یہ اس دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے کہ اب یہ بڑھتے بڑھتے پورے گلوب پر اللہ کے دین کے غلبے کی تمہید بن سکتا ہے، اور بنے گا انشاءاللہ. یعنی جب ہم اللہ کی عنایات کو سامنے رکھتے ہیں، چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اندر سے دور کریں. اور ظاہر ہے ان آیات کے درمیان میں وہ آیات بھی تو آ رہی ہیں نا، تقویٰ والی آیات آپ دیکھیں نا پیچھے جو آئی ہیں، ظاہر ہے ہمیں ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو، تو ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنی حکمت عملی کو مرتب کرتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہم خود بھی اس پر کاربند ہوں، لوگوں کو بھی اسی کی جو ہے وہ تلقین کریں. سر یہ ہے. ایک سوال تھا. جی جی سر دیکھیے جیسے اب بھی ہم یہ اسی جنگ کے تناظر میں بات کریں تو ہم غزوہ ہند کا بار